نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اقتا پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ جناب سامعین محترم، گردش دوراں کے کل کو الٹا گھما کر 3 صدیاں پیچھے ہٹ چلیں تو برے صغیر کے اندر چند انگریز تاجر ایک کمپنی اور تجارتی کمپنی کے بہانے سے ہمیں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جوں قدم جمتے گئے جنوبی ایشیا کے اوپر مکمل قبضے کا خواب دیکھنے لگے، لیکن غیور، بہادر اور محب وطن سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان نے اس فتنہ کا سدباب کرنے کے لیے بڑی بے جگری سے لڑے، مگر میر صادق اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ دونوں جرنیل جام شہادت نوش فرما گئے، اور پھر عمل کا کوہ گراں سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے ممبر و محراب اور خانقاہ کی مسند کو چھوڑ کر سربکف ہو کر میدان کارزار میں اتر پڑے۔ رائے بریلی سے چلے درہ خیبر اور درہ بولان سے ہوتے ہوئے پشاور آ پہنچے اور وہاں پر حملہ کر کے چوکوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا دیا۔ فتوحات کی منزلیں طے کرتے ہوئے بالا کوٹ کے پہاڑوں تک جہاں پہنچے اور وہاں پر اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار اپنے رفیق سفر شاہ اسماعیل سمیت درجہ شہادت پر فائز ہو گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی انگریز پورے ملک میں شتر بے مہار کی طرح دندنانے لگا تو دیوبند کے جیالیوں نے اس فتنہ کی سرکوبی کا عزم کر لیا۔ تو سامعین محترم، آئیے آج ہم آپ کو 3 صدیاں پیچھے ہٹ کر علماء دیوبند کا کردار بتاتے ہیں، جن علماء دیوبند کو آج جو ہے دقیانوسیت کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ ذرا آئیے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے کون سا ملک مرد وجود میں آیا۔ سامعین محترم، 1856 عیسوی کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دہلی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں مولانا مملوک علی، مولانا ولایت علی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حافظ محمد ضامن، مولانا محمد یحییٰ، مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے کہ انگریز کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ کسی نے کہا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، کسی نے کہا ہمارے وسائل بہت کم ہے، لیکن قربان جاؤں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے ایک تاریخی بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ بس یہی بات کرنی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ جد و جہد بھڑک اٹھا۔ 1857 عیسوی کو ملت اسلامیہ کے یہ عظیم سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آزادی قوم کے جذبہ سے سرشار ہو کر وقت کے فرعون کے ساتھ لڑ پڑے۔ اگرچہ فتح تو نہ ہو سکی، مگر آزادی کی چنگاری اس طرح لگا دی کہ انگریز نے سوچا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جدوجہد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اور جب تک ان کے اس جذبہ کو ختم نہ کیا جا سکے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اس جذبہ کو ختم کرنے کا حل کیا ہے، اور وہ واحد حل تھا کہ علماء دیوبند کو جڑوں سے ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ دہلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوتی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، دہلی کے ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک خیمہ کے سامنے آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں، ان پر 40 علماء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے سامنے 40 اور کو لایا گیا۔ انگریز نے کہا، او مولویو، صرف ایک بار کہہ دو کہ تم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوئے تھے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انگریز مورخ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء کو بھی دیگ پر پکا دیا گیا، مگر ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔
تو کیوں نہ کہوں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا نہیں سکتا، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ عزیزان من، کہاں تک بیان کروں راہ صدق و وفا کے کس راہی کی داستان سناؤں میں آپ کو۔ ڈسٹرکٹ جیل ملتان کے اندر فرزندان دیوبند کو کالے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں، ہم نے رات بھر خوشیاں منائی، صبح کو جب گورا افسر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ آج تمہاری پھانسی کا دن ہے اور تم نے رات بھر خوشیاں منائی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب شاعر کی ایک زبانی دینا چاہتا ہوں، سنیے گا سامعین۔ ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز تمہاری راہ سے ہٹ جا ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ بس یہی جواب سن کر انگریز چلا گیا اور 3 دن بعد آیا اور کہنے لگا کہ سن لو، جس موت سے تم خوش ہو رہے تھے وہ موت تمہیں نہیں دی جائے گی، بلکہ تمہیں 14 سال کے لیے کالے پانی کے جزیرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ آزادی بر صغیر کی خاطر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو برف کے بلاکوں پر لٹا کر ایک بلاک ان کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ انگریز پوچھتا ہے، اے احمد علی، اب تیرا کیا خیال ہے؟ بلاکوں کے نیچے سے استقامت کے پہاڑ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، او ظالمو، برف کے بلاکوں سے تم میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو مگر میرے دل سے ایمان کی چنگاری کو کیسا ٹھنڈا کرو گے؟ آزادی بر صغیر کی خاطر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال مالٹا کی جیل کاٹی۔ خط ملتا ہے کہ گھر کے 19 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جواب لکھا اور کیا ہی خوب لکھا، فرمایا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ مختصر، آزادی بر صغیر میں میرے اکابرین سے بڑھ کر کسی کا کردار بیان کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ یاد رکھو، قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی علماء دیوبند کی جلیل القدر خدمات نہ ہوتی، طرح طرح کی صعوبتیں اگر وہ برداشت نہ کرتے، وہ تحریک شروع نہ کرتے، میرے اکابرین تحریک پاکستان میں کام نہ کرتے، تو آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ہی موجود نہ ہوتا۔ میں تاریخ کے ایک ایسے گوشہ کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور پھر ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آئیے سنیے، پاکستان کا ابتدائی تخیل بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جس کا اظہار 1928 عیسوی میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ 1939 عیسوی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین دیوبند کے مشورے سے مسلمانان ہند کو مسلم لیگ کی حمایت کا فتویٰ دیا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہو کر مسلمانان ہند کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور اس کے مردہ تن میں روح سی پڑ گئی۔ جہاں نہیں بنے گا پاکستان کی آواز بلند ہوتی تھی، اب وہیں پر بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے گونجنے لگے۔ 1947 عیسوی کو مسلم لیگی رہنماؤں کی خواہش پر کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سرکاری پرچم کشائی کی۔ پہلی سرکاری پرچم کشائی کی، اور یہ قیام پاکستان میں علماء دیوبند کے عظیم کردار اور پرخلوص قربانیوں کا اعتراف تھا۔ ذائق وقت کے باعث میں انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا اور 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان میں مگر جھکی تو نہیں۔ مٹ جائے گا جب میری ہستی کا نشان، مٹ جائے گا جب میری ہستی کا نشان، یادیں تازہ ہوں گی میری اس تحریر سے۔ مثل بلبل آئے تھے اور سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ سامعین محترم، آخر کے اندر آپ کو 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا، اور میرا موضوع جو ہے وہ بہت ہی لمبا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے اور آزادی کے متعلق ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علماء دیوبند کے کردار کو پوری تاریخ نے سراہا ہے کہ
کہ جب بھی کہیں پر ظلم ہوا ہے تو علماء دیوبند نے ہر جگہ پر اس ظلم کو روکنے کے لیے کئی ذرائع استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ فتح نہیں، وقتی طور پہ فقط فتح نہیں ہو پاتی، لیکن اس فتح کا جو ڈنکا بعد میں دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کی صرف اور صرف جو جدوجہد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف پہلے خود عمل کے میدان میں آتے ہیں اور پھر عوام کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ آؤ اور اپنے دین کی خدمت کرو اور اپنے وطن کے لیے لڑو اور اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے مرو۔ تو سامعین محترم، آج جو علماء دیوبند جنہوں نے پاکستان کا تخیل پیش کیا، جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی قربانیاں دیں، چند جو ہے نامراد قسم کے لوگ یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ علماء دیوبند مولویوں کا کیا کردار تھا، مولوی تو پاکستان کے خلاف تھے۔ ارے کس نے کہا تمہیں کہ مولوی پاکستان کے خلاف تھے؟ بنانے والے مولوی تھے، علماء دیوبند تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر دیوبند کی بنیاد نہ رکھتے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ محنت نہ کرتے، تو آج تمہیں یہ پاکستان نظر آتا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انگریز کی طاقت بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کو روکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہی علماء دیوبند ہی تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے جو ارد گرد کے علماء تھے ان سب نے جمع ہو کر، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تخیل پیش کیا کہ پاکستان کو بنانا چاہیے۔ ہاں اگرچہ علماء دیوبند کے اندر یہ اختلاف رہا، مگر وہ صرف اور صرف اس لیے رہا کیونکہ علماء کا اتحاد ٹوٹنے والا تھا، اور جس طرح ایک امت جڑ کر رہ رہی تھی وہ امت ٹوٹنے والی تھی۔ تو آج آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، آج انہیں ہی دقیانوسیت کے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور جو پاکستان کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ تو دور کی بات، جو کہ اپنی نسل کے خیر خواہ نہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ علماء پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ علماء پاکستان کے خلاف تھے۔ ارے جنہوں نے پاکستان کو بنایا وہ کیسے پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ذرا خود سوچئے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، جو آج تک کم تنخواہ کے اوپر مسجدوں میں رہ کر بھی تمہارا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے؟ کیا تم لاکھوں کروڑوں تنخواہیں لے کر تم پاکستان کی حفاظت کرو گے؟ غریبوں کا پسینہ جو ہے وہ بہا کر ان کا پسینہ چوس رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم پاکستان کے خیر خواہ ہو، تم ہو پاکستان بنانے والے، تمہارے دادا پردادا تھے پاکستان کو بنانے والے؟ نہیں، پاکستان کو بنانے کے اندر سب سے زیادہ علماء کا کردار ہے۔ اور میں اپنی بات کو صرف اس موضوع پر جو ہے اس دو باتوں پر ختم کرنا چاہوں گا کہ میری بات بہت ہی لمبی ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ علماء کی قربانیوں کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ علماء کی قربانیوں کو اگر پوچھنا ہو تو جا کر ہندوستان والوں سے جا کر پوچھو کہ کیسے علماء نے قربانیاں دی، اور پلیز علماء کے اوپر جو ہے تانا زنی کرنا بند کر دو، نہیں تو جہاں پر ہو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے اور سب کے سب اس کے اندر لپیٹے جائیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء وما علینا الا البلاغ المبین۔